اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کتاب الہبہ و فضلہا تک ہم پہنچے تھے، یعنی تحفہ اور اس کی فضیلت کا باب۔ یعنی اس حصہ کتاب میں وہ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں جن میں تحائف کے بارے میں کچھ باتیں درج ہیں۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، امام بخاری دوبارہ لائے ہیں۔ باب من رأى الہبۃ الغائبۃ جائزۃ، جس کے نزدیک غائب چیز یا غائب لوگوں کو ہبہ کرنا جائز ہے۔ ہبہ کا مطلب تحفتاً دینا۔ حدیث نمبر اس میں دو حدیثیں ہیں، 2583 اور 2584۔ گویا کہ دو طرق سے یہ روایت ہوتی ہے، دو راوی ہیں، بات ایک ہی ہے، تو اس لیے دو حدیثیں ایک جگہ جمع کی ہیں۔ حضرت عروہ نے ذکر کیا کہ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوازن کا وفد آیا، یہ حوازن ایک قبیلہ تھا اور ان سے جنگ ہوئی تھی اور ان کے قیدی پاس آ گئے تھے، تو وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ حوازن کا وفد آیا تو آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، گویا کہ خطبہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا کی جس کا وہ اہل ہے، پھر اس کے بعد فرمایا حمد و ثنا کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی ہمارے پاس توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ میں ان کے قیدی ان کو واپس کر دوں، سو تم میں سے جو شخص خوشی سے اس طرح کرنا چاہتا ہو وہ اپنے قیدی واپس کر دے، اور جو لوگ یہ چاہیں کہ ان کو ان کا حصہ ملے اور ہمیں اس کے بعد، تو وہ بھی اپنے قیدی واپس ہی کر دیں۔ یہ گویا کہ بیان نہیں ہوا، لیکن یہ یہاں سمجھ لیجئے سرکار کی مراد یہ تھی کہ وہ بھی واپس کر دیں، اور ہمیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو پہلا مال غنیمت عطا فرمائے گا ہم اس مال غنیمت سے ان کو ان قیدیوں کا معاوضہ دے دیں گے۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ ہم آپ کی خاطر ان قیدیوں کو خوشی سے واپس کرتے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ فقال الناس طیبنا لکا، کہ آپ کی خوشی کی خاطر ہم اس کو واپس کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قیدی آئے تھے، جو جنگ میں قیدی ہوتے ہیں وہ غلام بن جاتے ہیں اور ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی ہوا، تو پھر انہوں نے آ کے جو ان کے قبیلے والے تھے ریکویسٹ کی کہ ہمارے قیدی میں واپس کر دیں۔ وہ چونکہ تائب ہو کر آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی جو تھے جو ابھی تقسیم نہیں ہوئے تھے وہ تو واپس کر دیے، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھے وہ آپ نے واپس کیے، اور باقی سب کو دو آفر کی کہ یا تو آپ قیدین کو واپس کر دیں بغیر کسی معاوضے کے، اور چاہیں تو پھر آپ ابھی واپس کر دیں، جب پہلے مال غنیمت آئے گا اگلی جنگ کے اندر تو پھر آپ کو اس کا عوض یا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مابین بہت ہی آسانی والے، اچھے اور ان کے لیے باعث تکلیف نہ بننے والے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اپنی مرضی کا ایسا مطلب جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت و اختیار دیا، اس میں اپنی مرضی سے سخت چیزیں نافذ نہیں کرتے تھے، اور یہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ صحابہ کرام کے لیے ان میں سے آسان چیز کو اختیار کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمارے وہ حضرات کے جن کے کچھ متبعین ہیں اور ان کی باتوں کو وہ قبول کرتے ہیں اور من و عن مانتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ایسے افراد کو چاہیے کہ بہت احتیاط کے ساتھ اپنے متبعین کو تلقین کریں، اور ان چیزوں کی کریں جو آسان ہوں، بھاری بھاری وظائف، بڑے بڑے مجاہدے، اور اس میں بھی ان لوگوں کی پھر تکلیف کا، ان کے اوقات کا لحاظ نہ کرنا کہ کون سے فراغت کے اوقات ہیں کون سے نہیں، تو یہ ایک ظلم کی سی صورت بنتی ہے۔ بہت سارے مریدین تو مان جاتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، لیکن بہت سارے بیچارے پھر ہار جاتے ہیں اور نہ یہاں کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہوتی، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات
کہ ایک احسان کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور وہ تائب تھے، ورنہ اگر مقابلے پر ہوتے تو یقینی سی بات ہے نقصان دیتے۔ اب کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے اور وہ آپ سے کچھ طلب کر رہا ہے اور آپ اگر دیں گے تو اس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے، تو وقتی نقصان برداشت کر لینا کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو یوں بعض اوقات ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے باہم جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر صلح کی طرف آ جاتے ہیں، تو بعض اوقات جو منصف ہوتا ہے، چاہے وہ جج ہوں، چاہے ہمارے ہاں بعض اوقات جرگے لگتے ہیں، پنچایت ہوتی ہے پنجاب میں، تو ان میں پھر جو اگر واقعی کوئی صاحب علم شخص ہے ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، تو بعض اوقات ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بظاہر فتح سی حاصل ہو رہی ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے نتائج بہت اچھے نکلیں گے، تو اپنا وقتی نقصان برداشت کر لینے میں حرج نہیں۔ ہم جب اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں، ہم نتائج کو نہیں دیکھتے بلکہ وقتی چیز کو اپنی ذلت اور بے عزتی کا معیار بنا لیتے ہیں، اس میں نقصان ہوتا ہے۔ یہی ہسبینڈ وائف کے اندر ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں، بڑے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں بعض اوقات بیوی کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے اور شوہر کا نقصان کا پہلو ہوتا ہے، یا شوہر کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، بیوی کے لیے نقصان کا پہلو نکل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتائج آگے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں تو میرے لیے یہ ناانصافی کا فیصلہ ہے، میرے لیے بے عزتی اور میرے لیے پرابلم، اور آگے چل کے اس کے غلط نتائج نکلتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، بچے رل جاتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے بہترین فیصلے کیے۔ اور آخری بات جو صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کی خاطر، آپ کی خوشی کی خاطر ان قیدیوں کو بالکل اپنی رضا کے ساتھ واپس کرتے ہیں، تو اب عمل تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں؟ تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ عمل انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کیا، وہ اللہ کے لیے ہی کرتے تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے سرکار کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا تو حقیقتاً اللہ کو ہی راضی کرنے کے لیے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ تو لہٰذا وہ اس طرح کے اور کئی حدیثیں گزری ہیں جس میں میں نے تفصیلی کلام کیا کہ بعض اوقات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر عمل کرتے نظر آتے تھے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے اور آپ بہت پیاری قرات کرتے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ قراءت سے فارغ ہوئے تو سرکار آپ کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے بہت اچھی قراءت کی، میں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھی قراءت کرتا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ نیک عمل ہے جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے کرتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رضائے الہی مقصود نہیں ہے، یا یہ معاذ اللہ کوئی شرک یا کوئی ریاکاری، بلکہ مقصود حقیقتاً اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ تو لہذا اگر کوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے اور وہ کہے کہ یہ میں نے اس لیے بنایا تاکہ آپ لوگ ہم سے راضی ہوں اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اس طرح کہ ہمارا یہ ثواب ان تک پہنچایا جائے اور ہمارا بتایا جائے کہ فلاں نے ثواب ایصال کیا ہے، تو یہ خوش ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اگر مقصود رضائے الہی ہے تو درمیان کے ان وسائل کے اوپر یا ان کے اختیار کرنے پر شرک، کفر یا ریاکاری کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اگلی بات کہتے ہیں، اگلا باب قائم کرتے ہیں کہ باب المکافاتی فی الہبہ، ہبے میں معاوضہ دینے کا باب، یعنی اگر کوئی آپ کو تحفہ دے آپ بھی جواب میں تحفہ دیں، اس کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2585۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا معاوضہ بھی دیتے تھے، یعنی جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تحفہ لیتے تو جواب میں کوئی نہ کوئی تحفہ دیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ جب آپ کے پاس بظاہر فزیکلی طور پہ کوئی چیز نہ ہوتی تو آپ جزاک اللہ کہتے اور اس شخص کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے، گویا کہ آپ کی دعا اس کا بدلہ بنتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان نہیں چاہتے تھے
کہ صحابہ کرام کا احسان لیں، دوسری سوچ اور فکر یہ کہ یہ اگر مجھے کچھ دیتے ہیں تو یہ میری طرف سے جو ان پر احسانات ہوئے ہیں اس کا بدلہ نہ ہو جائے، اس احتیاط کی وجہ سے سرکار نے جواباً تحائف دیے ہیں۔ جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے تھے، فرمایا کہ اے ابو بکر، جس نے بھی دنیا میں مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو دے دیا، لیکن آپ کے احسانات کے بدلہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں خود عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب احسان کون کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یہ بھی ہم نے آپ کو بارہا بتایا، لوگ خدمت کرتے تھے، سرکار اس کو احسان سے تعبیر فرما دیا کرتے تھے، اور بعض نے تو دین کی خدمت کی ہے، نبی کریم کے لیے تو بظاہر یا براہ راست کوئی چیز نہیں دی، سرکار اس کو بھی اپنے اوپر ایک احسان تصور فرما کر اور اس کے بدلہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دین اسلام کی زبردست قسم کی خدمت کی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے، اور اسی طرز پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر بھی لوگ تھے، جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر کوئی آتا فقیر وغیرہ کوئی مانگنے والا تو آپ اپنے خادم سے اس کو کوئی چیز دلواتی اور فرماتی کہ اس کے پیچھے جاؤ اور سنو کہ یہ ہمیں کیا دعائیں دے رہا ہے۔ جب خادم آ کے بتاتا کہ یہ دعا دی تو آپ وہی دعا اس فقیر کے لیے کرتی اور فرماتی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کی دعاؤں کا بدلہ میری یہ دعائیں ہو جائیں اور میرا یہ ہدیہ اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالصتاً پہنچے۔ اس سے ہمارے بہن بھائی بھی ذرا درس حاصل کریں، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اخلاص قائم رکھنے کے لیے بہترین چیز ہے کہ جب آپ کسی فقیر کو دیتے ہیں ہم ایک ہی جملہ کہتے ہیں، بابا ہمارے لیے دعا کرنا، گویا کہ آپ نے صدقہ کر کے جواباً دعا لے لی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی تمنا کیوں ملے گا آپ کو ثواب؟ آپ نے تو بدلہ دنیا میں لے لیا۔ اگرچہ ہم اس کے بدلے کی نیت سے نہیں دیتے، لیکن بعض اوقات یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ دیتے اس لیے بابا کو دعا کرے گا، یعنی آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، آپ تو دعا کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ صدقے کا وہ ثواب نہ ملے کہ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا تھا، اور یہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ پیشہ ور فقیر تو ویسے ہی آپ کو جھوٹی دعائیں دیتے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ سے، وہ تو پیسہ لیتے ہیں، ان کا پیشہ ہی یہ ہے، تو وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اپنے صدقے کو اس کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ اگر اخلاص ہوتا تو نامعلوم اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرماتا، وہ تو قبول ہوتا ہے اخلاص والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرو کہ الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، بس یعنی نہ سناؤ نہ اعلان کرو، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اعلانیہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ آپ کسی کو ترغیب دینا چاہتے ہوں وہ منع بھی نہیں ہے، لیکن اس میں ریاکاری کا اندیشہ اور اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اخلاص، تو اس میں زیادہ اجر و ثواب کے امکانات ہوتے ہیں، ہم اس کا بھی بدلہ لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دیا، کسی نے تحفہ دیا تو اس کے جواب میں آپ نے تحفے دیے ہیں۔ اب کیا یہ تحفہ دینا ہم پر یہ سرکار نے لازمی طور پہ دیا، کیا ہم پر یہ واجب ہے؟ تو احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ تحفہ جو ہے وہ اصل میں تبرع اور احسان کی صورت ہے۔ تبرع مینس نفلی کام، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، اور ایک احسان ہوتا ہے، اور احسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اگر سنت کی نیت سے آپ بھی جواب میں تحفہ دیں تو اچھی بات ہے، نہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جو آپ کو تحفے دیتے ہیں ان کو یاد رکھیں، اور کبھی موقع ملے تو آپ بھی اسی کی مثل تحائف دے دیں۔ ویسے تو ہمارے خاندانوں میں یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ہماری بچے کی سالگرہ پہ دیتا ہے تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں اس نے کیا دیا تھا، اس نے، بلکہ لکھ بھی لیتی ہیں خواتین اور پھر اس کا عوض دیتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ منہ دکھائے تو نہیں، شاید سلامی ہوتی ہے، اس لفافے پہ لکھ کر اس کو بھیج دیتے ہیں 1000 اس نے دیا، 500 اس نے دیا، تو جواب میں دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، ہدیتاً دیتا ہے، تو آپ بھی تھوڑا بہت جواب میں دے دیں، اگر فوراً ہے ٹھیک، نہیں ہے تو بعد میں دے دیں۔ اور کم از کم یہ ہے کہ تحفہ لے کر جزاک اللہ خیرہ، اگر ایک مرد ہے تو جزاک اللہ، 2 مرد ہیں جزاکم اللہ، اگر 2 سے زیادہ ہیں جزاکم اللہ، کم اللہ تثنیہ کے لیے، 2 کے لیے، کم اللہ جمع کے لیے، عورت ہو تو جزاک اللہ کہا جاتا ہے، اور تثنیہ کے لیے وہی ہے 2 کے لیے جزاکم اللہ، اور جمع ہو تو جزاکن اللہ، یہ جمع بہت ساری عورتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہر ایک کے لیے جزاک اللہ، عورت بھی چائے لے کر آئی جزاک اللہ، تو وہ مطلب مردوں والا اس کو کہہ دیتے ہیں، تو یہ تصحیح کر لیں۔
تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو تحائف دیں، جیسے سرکار نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تحفہ دو، اس سے باہم محبت بڑھتی ہے، لیکن اس کا عوض بھی۔ اچھا آخری میں یہ بھی ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، بعض لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے، بلکہ منہ سے کہہ دیتے ہیں چائے پلاؤ فلاں یہ وہ، لیکن کبھی اپنے دوستوں پہ خرچ نہیں کرتے، کنجوس قسم کے ہوتے ہیں، سب کے تحفے سمیٹ لیتے ہیں، کبھی کسی کو تحفہ نہیں دیتے، یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ مال کی محبت میں گرفتار اور مطلب اسی کو سب کچھ سمجھنے والے، اور دیکھا جائے تو بخل اور کنجوسی کے اندر مبتلا لوگ ہیں جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں، یہ ایک گندی عادت ہے، غلیظ عادت ہے کہ دوسروں کا لے لو اور خود نہ دو۔ ہمارے ہاں مطلب اکثر ہم اس کے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے گھر میں چاول بھیجے، وہ یاد رکھتے ہیں چاول بھیج دیتے ہیں جب ان کے گھر پکتے ہیں، تو قربانی کے گوشتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں سمیٹنا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ مناسب حرکت نہیں کر رہے ہیں، یہ بخل میں شامل ہوتا ہے، اور اس حرکت کو، اس عادت کو دور کرنا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف، اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 2586 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت محمد بن نعمان بن بشیر نے حدیث بیان کی کہ حضرت نعمان بن بشیر ان کے والدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے والد ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے اور بتایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام عطا کیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے ہر بیٹے کو اس کی مثل غلام عطا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر اس ہبہ سے رجوع کر لو، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تم نے مناسب نہیں کیا کہ ایک اولاد کو تو دو اور باقی اولاد کو محروم کر دو۔ اس میں دیکھیں اصول یہ ہوتا ہے، یہ اچھی طرح سمجھیں تمام لوگ، کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو اس کا مال وراثت ہو جاتا ہے۔ اس میں تو بیٹا بیٹیوں میں تقسیم یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے، اور لڑکی کا کم اس لیے رکھا ہے کہ ہمیشہ لڑکی کا نان نفقہ مردوں پر لازم کیا ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو والد دے گا، والد نہ رہے تو بھائی وغیرہ اس کی کفالت کریں گے، اگر شادی ہو جاتی ہے تو شوہر، اور اگر بیوہ ہو جاتی ہے اور مطلب اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے تو بیٹے اور بیٹیاں مل کر اس کی کفالت کریں گے۔ تو چونکہ ہمیشہ عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سہارا رکھا ہے، اس لیے ان کا وراثت میں حصہ کم رکھا ہے۔ تو اس سے ہماری بہنیں یہ نہ سوچیں کہ دیکھیں مردوں کا حصہ زیادہ کر دیا ہمارا کم کر دیا، اصل وجہ یہ ہے۔ تو یہ تو وراثت کا مسئلہ ہے۔ زندگی میں جب باپ اپنی اولاد کو کچھ دیتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں برابری سے کام لو، عدل سے کام لو، مساوات سے کام لو، چاہے انہیں پیار کرنے میں۔ یعنی چھوٹے بچے ہیں تو جب بیٹے کو پیار کیا تو بیٹی کو بھی کریں، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو انداز پیار مختلف ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی توازن رکھنا ہوگا۔ اگر بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھرا ہے تو بیٹی کے سر پر بھی ہاتھ پھیرنا چاہیے، لیکن اس میں ہمارے عدم توازن بہت زیادہ ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ